بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگ اللہ سے چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے سورہ مزمل کا اور درود تر نجینہ کا۔ میری یہ چھوٹی سی کاوش ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو کامیاب بنانے میں میری مدد کریں گے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک عام سی سادہ سی خاتون ہوں، اور جو جتنی مجھے معلومات ہیں اس کے مطابق میں آپ کو مشورہ دے دیتی ہوں۔ جن وظائف کے بارے میں جانتی ہوں، بزرگان دین سے جو ثابت ہیں، جن وظائف کے بارے میں مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر یہ پڑھ کے دیکھ لیں، کچھ تو لوگوں کے آزمودہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے 7-8 مسئلوں کا حل پوچھا ہے، 1 یا 2 مسئلے ہوں تو ان کا جواب تو دیا جا سکتا ہے، اب 7-8 مسئلوں کا جو حل ہے وہ کیسے، کون سا وظیفہ ان کے لیے ہوگا؟ تو ان کے لیے میں ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں جن کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان 7-8 مسئلے اکٹھے پوچھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر میں نے ایک ہی وظیفہ میں نے دیکھا ہے۔ تو ایک ہی وظیفہ جو ہے نا میرے خیال میں آیا ہے، ذہن میں آیا ہے کہ اگر وہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اگر ان کے 7-8 مسئلے بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ تو مائی ڈیئر، وہ یہ وظیفہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود، چھوٹا درود پاک پڑھ لیں اور ایک تسبیح درود تر نجینہ کی پڑھنی ہے، اور پہلے 11 بار سورہ مزمل پڑھ لیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ کے 11 بار سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد ایک تسبیح درود تر نجینہ کی پڑھیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے 10-20 مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر دیکھیں آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کچھ بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے تو اس کو اگلے مہینے پھر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ تو اصل میں 40 دن کا ہے، لیکن یہ ہے کہ خواتین کو ان کے ناغے کے دن شمار کرنے ہوتے ہیں، اس لیے 21 ڈیز جو ہے نا وہ پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ دن ریسٹ کر کے پھر دوبارہ نئے سرے سے ناغے کے دن شمار کر کے پھر شروع کر لیں۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ اس کو 40 دن مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں وظیفے کو، کہ عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اسی وضو کے ساتھ بے شک یہ پڑھیں وظیفہ، اول و آخر درود پاک، 11 دفعہ سورۃ مزمل، اور اس کے بعد ایک تسبیح درود تر نجینہ کی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جتنے بھی مسائل ہیں، رزق کی تنگی کا کوئی مسئلہ ہے، بچوں کی شادیوں کی کوئی پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد نہیں، کسی کا گھر نہیں بن رہا، یا خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، بہت سے مسائل اس دنیا میں ہیں، سب کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی کی طرف سے ہی سب اچھا اور برا ہے۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید جو اچھا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمارا اچھا اور کون سوچ سکتا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں اور تندرستیاں دے، سب کے گھروں میں امن چین رکھے، جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو کومنٹس میں پوچھیں، میں حاضر ہوں۔ میری ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔